محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو مختصر ہے اور صحابہ کرام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ تو مختصر، محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس یہیں تک، آگے والذین معہ سے لے کر اخیر تک صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ مختصر اور صحابہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ، یہ سمجھ نہیں آیا۔ لیکن جب آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وصف رسالت کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو جس کے لیے وصف رسالت کا اقرار ہو جائے ایسے سمجھو کہ اللہ نے عظمتوں کے دریا بہا دیے۔ ساری خوبیاں رسالت میں موجود ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی جو اللہ کا رسول ہے وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، کردار والا بھی ہے، سیرت والا بھی ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور آگے جب صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، صحبت کا اثر ان پر یہ ہوا کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں پیار ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو صحابہ کی جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمتوں کے یوں سمندر بہا دیے، دریا بہا دیے۔ اللہ نے صحابہ کی دو صفتوں کا تذکرہ کیا۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، اور بہت ساری آنکھیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو نیند کر رہی ہیں، آپ کی تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، آنکھوں کی سرخی بھی بتا رہی ہے، تو اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے بیٹھے ہیں۔ میں کچھ باتیں، اہم باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو صفتیں بتائی، ایک محبت والی اور دوسری غصے والی۔ لیکن جب ہم غور کریں گے نا تو یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کے اندر دو صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرکزی صفتیں ہوتی ہیں، جو عمل کرتا ہے وہ انہی صفتوں کے ماتحت کرتا ہے۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک محبت اور دوسرا غصہ۔ جو بھی عمل کرتا ہے وہ محبت کی صفت کے ماتحت ہوتا ہے یا غصے اور نفرت کی صفت کے ماتحت ہوتا ہے۔ بھائی مثلا آج آپ نے جلسہ کروایا، ایکو ساؤنڈ لگوایا، کھانا بنوایا، علماء کو بلوایا، نعت خوان کو بلوایا، سب کو دعوت دی، اشتہار بنوایا، یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو صحابہ سے محبت،
آپ کو صحابہ سے، تو سارا عمل جو ہے یہ محبت والی صفت کے ماتحت ہے۔ تو دیکھو کہ جو صفات مرکزی ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ عموماً کنٹرول میں نہیں آتی۔ محبت اور غصہ یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، عموماً نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کی وہ دو صفتیں جو عموماً کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ صفتیں بھی شریعت کے کنٹرول میں۔ اللہ کا کافروں پہ غصہ ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کا بھی کافروں پہ غصہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کے دوست ہے یا نہیں؟ تو صحابہ بھی اہل ایمان کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ تو جو صفتیں عموماً کنٹرول میں نہیں آتی، صحابہ کی وہ صفات بھی کنٹرول میں ہیں، تو دوسری صفات تو بطریق اولا شریعت کے کنٹرول میں۔ آئی بات سمجھ؟ اب قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار تھا، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین۔ اب اگر پیار تھا تو لڑائیاں کیسی؟ اگر ہم لڑائی کو مانتے ہیں تو قرآن کو کیسے مانیں؟ قرآن کہتا ہے پیار ہے، اور تاریخ کہتی ہے لڑائی ہوئی ہے۔ اگر ہم لڑائی کو مانتے ہیں تو قرآن کو کیسے مانیں؟ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو لڑائی کو کیسے مانیں؟ سمجھ آیا؟ تو سمجھو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اور قرآن بھی سچا ہے۔ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اور قرآن بھی سچا ہے، کیونکہ صحابہ کی لڑائیاں دشمنی، بغض، اناد اور نفرت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ صحابہ کی لڑائیاں غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ اس لیے لڑائی بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت طلحہ کی لاش پر جب حضرت علی کا گزر ہوا، حالانکہ حضرت طلحہ حضرت علی کے مد مقابل تھے، حضرت علی کا جب حضرت طلحہ کی لاش پر گزر ہوا تو حضرت طلحہ کی لاش پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت طلحہ کے ہاتھ کو اٹھا کر اور علی چومنے لگے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ کے برقوں میں آج بھی وہ جملہ موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے کاش علی آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ پتہ چلا کہ حضرت علی طلحہ کی لاش کو دیکھ کر خوش ہوئے یا درد ہوا؟ درد ہوا نا۔ پتہ چلا کہ قرآن سچا ہے، اگرچہ لڑائی بھی ہوئی ہے پھر بھی قرآن سچا ہے کہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ ان کا آپس میں کیا ہے؟ پیار ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابی ہیں، اور نبی کا صحابی ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے اوپر اعتراض کرنے والے عموماً 3 فرقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرقہ روافض کا، وہ حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ ان کا اعتراض کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ روافض کے کاغذوں میں تو حضرت ابو بکر بھی ٹھیک نہیں، ان کے کاغذوں میں تو حضرت عمر بھی ٹھیک نہیں، ان کے کاغذوں میں تو حضرت عثمان بھی ٹھیک نہیں، ان کے کاغذوں میں تو قرآن بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے امت کے کاغذوں میں یہ فرقہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ باقی کتنے فرقے بچے؟ 2۔ دوسرا فرقہ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صوفیہ کا ہے۔ صوفی، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، صوفی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ سنی نہیں ہوتے، اہل سنت کے بہت سارے اصولوں سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ اہل سنت سے خارج ہوتے اور تشیع میں داخل ہوتے۔ ان کا اپنے آپ کو سنی کہنا یہ اہل سنت کو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اہل سنت سے خارج اور تشیع میں داخل ہوتے۔ تیسرا فرقہ
جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ فرقہ عجیب فرقہ ہے. ایک طرف سے حضرت ابو بکر کو زندہ باد بھی کہتا ہے، دوسری طرف سے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض بھی کرتا ہے. ایک طرف سے خلفائے راشدین کے نعرے بھی لگاتا ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا حضرت امیر معاویہ سے اختلاف ہے، میں حضرت امیر معاویہ سے اختلاف رکھتا ہوں. اور یہ اہل ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی گہرائی تک ان کے عقل نہیں پہنچتے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، ان کو شریعت کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آئی کہ ایک طرف سے حضرت ابو بکر کا احترام بھی بتاتے ہیں، صحابہ کا ادب بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کرنے کا تمہیں شریعت نے حق دیا ہی نہیں. سمجھو، صحابی سے اختلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. صحابہ ہے نا، صحابی ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لاکھوں سال زندگی عطا کرے اور وہ لاکھوں سال زندگی پا کر پوری زندگی سجدے میں گزار دے، یہ ولی تو بن سکتا ہے، غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابی کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا؟ ہم عابد کی عزت کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے، اور صحابی کی عزت کرتے ہیں صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے. لاکھوں سال کی عبادت پر ایک لمحے کا دیدار مصطفیٰ وزنی بھاری ہے. ایک دفعہ حضور کا دیدار کرے اور صحابیت کے رتبے تک پہنچ جائے، بہت بڑا عظیم ہے. وہ صحابی ہوتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اصولی بات ہے. جب بھی کوئی آپ کے سامنے صحابی کی خطا بیان کرے، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اصلاحی حکم سے پہلے کی خطا ہے یا بعد کی. اگر وہ اصلاحی حکم سے پہلے کی خطا ہے پھر تو وہ خطا بنتی ہی نہیں. اس کی مثال سمجھیے، آج کل کے جو شیاطین ہیں وہ نوجوانوں کو بند کمرے میں بٹھا کے اور ان کو گمراہ، پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ گمراہ انہیں یوں کرتے ہیں کہ دیکھو جی، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے. اہل سنت کی موت پر کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے. آپ نے کتنے جملے پڑے مولویوں کے پیچھے؟ کسی مولوی نے آپ کو یہ باتیں بتائی؟ کہتے جی نہیں بتائی. دیکھو وہ چھپا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا نہ کہو. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے. ذہن خراب ہوگا نا بھائی، ذہن خراب ہوگا نا. لیکن جب آپ علماء سے پوچھیں گے کہ بھائی شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے یا بعد میں، تو جواب آئے گا کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے، حرمت کا حکم بعد میں آیا. بھائی جب اصلاحی حکم آیا ہی بعد میں ہے اور یہ پہلے پیتے ہیں تو ان کا پہلے پینا خطا بنتا ہی نہیں. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اب عوام کو، نوجوانوں کو شریعت کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہو ہم نے اتنے جملے مولوی صاحب کے پیچھے پڑے، ہمیں تو کبھی یہ بات نہیں بتائی. دیکھو یہ ہم سے چھپا لیں، اور یہ جو شیطان ہے یہ ہمارا خیرخواہ ہے، ہمیں بتا رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ سنی تو ہمیں کبھی نہیں بتایا انہوں نے. اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بس حق کی، لیکن یہ پرلے درجے کے جاہل اور گمراہ ہوتے ہیں، ان کو شریعت کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں. جب آپ کے سامنے کسی صحابی کی خطا کوئی بیان کرے، آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ آیا یہ اصلاحی حکم سے پہلے کی خطا ہے یا بعد کی. اگر وہ اصلاحی حکم سے پہلے
خطا بنتی ہی نہیں، کیونکہ منع تو آئی ہی بعد میں ہے. آئی بات سمجھ؟ اور دوسری بات، اگر وہ خطا اصلاحی حکم سے بعد کی ہے، حکم آ چکا، بعد کی خطا ہے، تو پھر سنو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحبت کے نور کی برکت سے اللہ نے یقیناً انہیں توبہ کی توفیق دی، اور وہ توبہ کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب جو اصلاحی حکم سے پہلے کی خطا ہے وہ تو خطا بنتی ہی نہیں، اور جو خطا اصلاحی حکم سے بعد کی ہے اس خطا کو توبہ لگی ہوئی ہے، اس خطا کو توبہ. اور جب گناہ کو توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے. جب گناہ کو توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے. اب یہ جو شیاطین ہیں یہ صحابہ کی خطائیں بتاتے ہیں، توبہ نہیں بتاتے. اور جو صحابہ کی خطا بتائے اور توبہ نہ بتائے وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے. لا الہ یہاں رک جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں. تو یہ کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے نا. جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے اب نہ صرف جائے بلکہ ہمارا ایمان بن جائے. تو جو آدمی صحابی کی خطا بیان کرے اور توبہ بیان نہ کرے وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسی لیے خطائیں بتاتے ہو توبہ کیوں نہیں بتاتے؟ لڑائی بتاتے ہو صلح کیوں نہیں بتاتے؟ صلح کیوں نہیں بتاتے؟ جس طرح گناہ کو توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے، اسی طرح لڑائی کو صلح لگ جائے تو لڑائی مر جاتی. صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی. میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ نسخہ بتایا ہے، پیارا سا نسخہ ہے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرے نا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آپ نے ایک جواب یاد کر لینا ہے. آپ اسے کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر آواز آنی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ یہ پھر کیا ہوا ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. لڑائی تو ہو گئی، لڑائی ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ ایسا بہترین جواب ہے، مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. اچھا لڑائی ہو گئی؟ ہاں جی لڑائی ہو گئی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہنگامہ ہوا. اچھا ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہو گئی. اچھا بہت بڑی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑا خون خرابہ ہوا. اچھا بڑا خون خرابہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی جنگ ہوئی. اچھا بڑی جنگ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر صلح ہوئی. کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا. صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. یہ جو جواب ہے نا یہ منکر کے گلے میں رسی ہے. جتنا اوپر چڑھتا جائے گا اس کو ڈھیل دیتے جاؤ اور صرف ٹھنڈے مزاج سے یہ سوال برقرار رکھو، بار بار رکھو اور تسلیم کرو. جو بات کرے نا اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جتنا اوپر چڑھ جائے گا اتنا ہی اوپر سے اس کو گرنا پڑے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو استاد جب سبق پڑھاتے نا کہتے ہیں اس کو تکرار کرو گے تو یاد رہے گا. تو ایک دفعہ آپ ذرا تکرار کریں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. اگر سارے مل کر کہیں گے نا مزہ آ جائے. اگر اس جواب کے ساتھ یہ اشارہ بھی ہوگا نا اور مزہ آئے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہو گیا، پھر حالات خراب ہو گئے.
پھر خون خرابہ ہوا, بڑی لڑائی ہو گئی, بڑی جنگ ہو گئی, پھر صلح ہو گئی. ایک جگہ میں نے کہا پھر صلح ہو گئی, تو نیچے سے جواب آیا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا منافقین کا مکالا ہوا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. اور صلح کرنے والے کون تھے؟ کوئی غیر نہیں تھے کہ کہہ دیا جائے وہ دب گئے, بک گئے, جھک گئے, ڈر گئے. نہیں, صلح کرنے والے اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری حضرت حسن اور حضرت حسین تھے. تمہاری کتاب رجال کسی کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت حسن نے بھی بیعت کی ہے, حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے. اب سنو, کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے لیے کہتے ہیں وہ باغی تھے. ہم ہر سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں, ہم سوال پر سوال کریں گے. جو حضرت امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں, ہمارا سوال ہے جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جب آپ یہ سوال کرو گے نا وہ پیچھے ہٹے گا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ جتنا بھی ہوگا وہ تھوڑا نارمل کی طرف آئے گا, کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو جتنا وہ خطرناک بتائے گا, ادھر بیعت بھی تو ہم حسین بھی دکھائیں گے نا, حسن بھی دکھائیں گے نا. تو جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے, کرو گے؟ اب دوسری بات, حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے بیعت کی نا, ان دونوں نے بیعت کر کے یہ کام صحیح کیا یا غلطی کی؟ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. حضرت حسن حسین دونوں نے یہ کام بیعت کر کے یہ کام صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر تم کہو گے کہ حضرت حسن حسین نے بیعت کر کے یہ کام غلط کیا, تو پھر ہم کہیں گے کہ آئندہ اماموں کو معصوم کہنا چھوڑ دو. اگر کہو گے کہ بیعت کر کے یہ کام صحیح کیا, تو پھر آئندہ حضرت معاویہ پہ بھونکنا چھوڑ دو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو معصوم کہنا چھوڑ دو. اگر بیعت کر کے انہوں نے صحیح کیا تو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنا چھوڑ دو. جب اماموں نے بیعت کی ہوئی, کسی کو بھونکنے کی اجازت ہے؟ اور یہ بیعت ہوئی ہے 41 ہجری میں, اور حضرت حسین کی شہادت ہے 61 ہجری میں. 61 والے سال کو مائنس کرو, 41 سے لے کر 60 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 19 سال حضرت حسین نے گزارے خلافت معاویہ میں. ان 19 سالوں میں سے کوئی ایک احتجاج دکھاؤ جو حضرت حسین کا ہو اور حکومت معاویہ کے خلاف. ایک دکھاؤ. حضرت حسین یوں ڈر کر خاموش ہیں یا صحیح سمجھ کر مطمئن ہیں؟ صحیح سمجھ کر مطمئن ہیں. تو جہاں 19 سال حضرت حسین مطمئن ہیں, وہی ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں. حضرت حسین جہاں مطمئن ہے تو حضرت حسین سے آگے بڑھنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ اسی لیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر لڑائی ہوئی تو پھر صلح بھی ہو گئی, اور صلح جب ہو گئی تو پھر یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کو دیکھا ہوگا نا, یہ اہل سنت کو کہتے ہیں, دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی, سنی ہمارے. میں نے کہا جناب تمہارا کلمہ تو نہیں ملتا. کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا تمہاری آزان تو نہیں ملتی. کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. تمہاری نماز تو نہیں ملتی. کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا جن کا کلمہ بھی نہیں ملتا ان کو بھائی کہتے ہو, جن کا عقیدہ نظریہ آزان نماز نہیں ملتی ان کو بھائی کہتے ہو, اور جن کا رب بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, عقیدہ بھی ایک ہے, کلمہ بھی ایک ہے, اذان بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, ہم کیوں نہ کہیں علی مانیہ؟ ہم کیوں نہ
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی معاویہ کہنے لگا تم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو برابر بتا رہے ہو۔ بھئی ہم نے کبھی کہا ہے کہ علی معاویہ برابر نہیں کبھی کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر تم مرتبہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ ہاں ہم مرتبے کیوں مانتے ہیں، لیکن ہے تو بھائی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی دیکھو، اگر کسی پہ لعنت کی جائے نا تو وہ آگے ناراض ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لعنت سے گھبرا گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس نعرے میں کسی کے اوپر کوئی لعنت ہے؟ علی معاویہ بھائی بھائی، کسی کو کوئی گالن گلوج ہے؟ پھر بھی ان کو یہ بات اچھی کیوں نہیں لگتی؟ چڑھتے کیوں ہیں اس نعرے سے؟ راز کی باتیں بتا دیں، راز کی باتیں بتا دیں۔ چڑھتے اس لیے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بڑی محنت کر کے ان کو آپس میں لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھائی ہونے کا نعرہ لگاؤ گے، محبت کی بات کو عام کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔